توشخانہ فوجداری مقدمہ ہے جس میں عمران خان چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کا معاملہ ہے۔ کافی ان کو التوا دیا گیا، ان کو استثنا دیا گیا پیش ہونے سے، لیکن پھر بھی پیش نہیں ہوئے، جس کے اوپر سیشنز کورٹ نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں۔ اب کل ہوا کچھ یوں کہ ان کی تعمیل کے لیے پولیس کی ایک ٹیم پہنچی زمان پاک عمران خان کے گھر، اور اس کے اوپر اب ابہام پایا جاتا ہے۔ آئی جی اسلام آباد کے مطابق تو وہ وہاں پر گرفتاری کے لیے گئے، لیکن جو پولیس ٹیم تھی ایس پی کی سربراہی میں، انہوں نے وارنٹ دکھائے۔ شبلی فراز صاحب نے ضمانت دی کہ یہاں پر خان صاحب موجود نہیں ہیں، میں نے وصول کر لیا ہے نوٹس اور خان صاحب پیش ہو جائیں گے، یہ کہہ کر تو وہ ٹیم پھر واپس مڑ گئی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس سے متعلق گفتگو کی ہے، اس کو ہم آگے بحث کا حصہ بنائیں گے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ شکوہ کرتی ہے مسلم لیگ نون کہ امتیازی سلوک ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ اس ساری کے سارے معاملے کے اندر۔ یہ کہا مریم نواز نے کہ جس برق رفتاری سے نواز شریف کے کیس چلتے تھے، ان کو روز طلب کیا جاتا تھا، اگر وہی برق رفتاری دکھائی ہوتی عمران خان صاحب کے معاملے میں تو عمران خان صاحب نہ صرف کانوکٹ کیے جا چکے ہوتے بلکہ سلاخوں کے پیچھے ہوتے، وہ ہمیشہ کے لیے نااہل ہو چکے ہوتے۔ پوچھ ہم اپنے تجزیہ کاروں سے یہ رہے ہیں کہ کیا یہ نون لیگ کا دعویٰ درست ہے یا گلا درست ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیسز میں امتیازی رویہ رکھا جا رہا ہے؟ ارشاد بھٹی صاحب، آپ کی بنیادی سوال سے متعلق کیا رائے ہے، اس کو بھی بتائیے گا، اور پھر یہ بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کل جو سارا کا سارا معاملہ ہوا، سر خان صاحب تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ قانون کے آگے سر تسلیم خم کریں، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، بٹ وہ قانون کے آگے خود سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے میڈم شیخ، عمران خان ہو، نواز شریف ہو، آصف علی زرداری ہو، کوئی قانون سے بالا تر نہیں۔ عمران خان کو توشہ خانہ میں اپنا حساب دینا ہوگا، عمران خان کو سارے مقدموں میں عدالتوں میں آنا ہوگا۔ عمران خان، میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ توشہ خانہ بہت سنجیدہ کیس ہے جس میں عمران خان کو بڑی سیاسی نہیں قانونی جنگ لڑنی پڑے گی، اور عمران خان کو اپنے جو معیار انہوں نے سیٹ کیا تھا کہ تحفے نہیں لینے، تحفے نہیں چھپانے چاہیے، اور تحفے بیچے بھی، اور پھر منی ٹریل، اور پھر کس پیسے سے خریدے، اور پھر وہ پیسے کیوں نہیں ڈکلیئر کیے، یہ سارا ان کو عدالت میں اپنا ثابت کرنا ہوگا۔ اور اچھی بات انہوں نے کہا کہ اس کی لائیو کوریج کی جائے ٹی وی پر تاکہ پتہ چلے کہ کیا حقیقت ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، چلانی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پرسوں ہوا، یہ ببو برال کی جو تھیٹر چلا، سرکس چلی یا مزاحیہ فلم چلی، میں تو حیران ہوں کہ پولیس افسر کہہ رہے ہیں کہ وہ نوٹس سرو کرانے گئے، رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ نوٹس سرو کرانا تھا، مقصد گرفتاری نہیں تھا، اور سارا دن اس طرح لگا رہا کہ جیسے کوئی انڈر ورلڈ ڈان ہے اور وہ گرفتار نہیں ہو رہا، اور پوری حکومت، پوری ریاست، پوری قوم، پورے ملک کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے یہاں۔ اور آخر آپ کا سوال کہ عمران خان سے امتیازی رویہ یا امتیازی سلوک ہو رہا ہے، نہیں جی نہیں، اس کے بالکل الٹ ہے۔ آج عمران خان کے علاوہ باقی سب کے ساتھ امتیازی رویہ رکھا جا رہا ہے۔ عمران خان ایک طرف عمران خان ایک بہت ہی نامناسب قسم کے بیان دیتے ہیں اور پابندی ہوتی ہے، دوسری طرف مریم نواز دوسرے ادارے پر جو کچھ بھی کر لیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اور اچھا پھر دوسری بات ہے 74 مقدمے عمران خان پر، دہشت گردی کا مقدمہ، قتل کا مقدمہ، پھر درجن بھر ان تھانوں میں بھی مقدمے جن علاقوں میں وہ تھانے ان علاقوں میں عمران خان گزرے ہی نہیں ہیں۔ اچھا پھر عمران خان آج کا قانون یہ ہے کہ عمران خان کا توشہ خانہ حرام ہے، نواز شریف زرداری کا اور گیلانی صاحب کا توشہ خانہ حلال ہے۔ عمران خان کی منی لانڈرنگ حرام ہے، حکمران اتحاد کے سیاستدانوں کی منی لانڈرنگ حلال ہے۔ ایک طرف 1100 ارب کے دھڑا دھڑ کیسز ختم ہو رہے ہیں، دوسری طرف دھڑا دھڑ مقدمے بن رہے ہیں، اور نواز شریف کی زندگی کی گارنٹیاں مانگی اسی عدلیہ نے، اور عمران خان تحفظ مانگ رہا ہے، خط لکھ رہا ہے، اور عمران خان کو ضمانتیں اگر مل رہی ہیں، عمران خان کو پیش ہونے کے لیے مہلتیں دی گئی ہیں، وہ تو اس لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوا نا، اسی لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز کو چھٹی والے دن گھر کی بیسمنٹ میں انصاف ملا، ضمانتی مچلکے جمع نہ کروائیں، شہباز شریف صاحب کو ضمانت میں توسیع ملی، اسحاق ڈار سلمان شہباز لندن میں تھے، نواز شریف کی میڈیکل رپورٹوں پہ رپورٹیں ضمانتیں ملی، مریم نواز صبح جاتی ہیں، دوپہر کو ضمانت مل جاتی ہے۔ اور آخری بات، اس عدلیہ سے گلہ یہ ہے کہ راتوں کو عدالتیں ان بڑوں کے لیے کھلتی ہیں،
چھٹی والے دن عدالتیں ان ساروں کے لیے کھلتی ہیں، صحتوں کا ریما خیال ان کا بھٹی رکھا صاحب کہہ رہے ہیں جاتا کہ ہے، بالکل حاضریوں سے معافی ان کو ملتی ہے، جھٹ منگنی پٹ بیاہ ٹھیک ہے بھٹی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، ضمانتوں پہ پلیز مجھے آگے لے کے جانے دیں اس ڈسکشن کو. بھٹی صاحب ہمیں کیوں نہیں، ہمیں کیوں نہیں؟ بھٹی صاحب اوکے مجھے ڈسکشن کو آگے لے کے جانے دیں. ریما کیا بھٹی صاحب کا یہ پوائنٹ صحیح ہے کہ بالکل یہ غلط بات ہے کہ خان صاحب کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے؟ اپنے زمانے میں انہوں نے بھی بڑی رعایتیں حاصل کی ہوئی ہیں اور اب بھی پھر جس طرح سے کیسز میں معافی مل رہی ہے وہ سامنے ہے. علینا آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں ان دونوں سچویشنز کو؟ ایک کچھ آپ کی جو اس وقت حکومت میں پارٹیز ہیں وہ کئی مہینے کئی سال ان کے جو سینئر لیڈرز ہیں وہ جیل رہے، انہوں نے اپنی جو پوری گرفتاری بھی دی، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی کہ نیب آ رہی ہے انہیں اریسٹ کرنے کے لیے اور وہ کہیں نہیں ہم نے نہیں آنا، انہیں اریسٹ کیا جاتا تھا، انہیں کئی مہینے جیل میں رکھا جاتا تھا، کچھ کیسز میں تو ریفرنس بھی نہیں بنی لیٹ الون کہ کوئی کنوکشن آگے ہوئی ہو. نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے اس میں ان کی کنوکشن ہوئی، انہوں نے کئی مہینے سزا کاٹی، اس کے بعد ان کو بیل ملی ہیلتھ گراؤنڈز پہ اور وہ انگلینڈ گئے. مریم نواز صاحبہ نے بھی جیل کاٹی کنوکشن کے بعد، ایون دو اب بالکل اور اب ان کی جو ہے ان کو اوور ٹرن ہو گئی ہے کنوکشن، وہ کوئٹ ہو گئی ہے اس کے لیے. تو آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں کیسے شخص کی جن کے کیسز ابھی شروع ہو رہے ہیں ان سے جن کے بالکل ایک سچویشن ہی فرق تھی، کیونکہ اس وقت علینا ایک سیم پیج نظر آتا تھا. ہم بات اس کی پتہ نہیں کیوں مطلب سمبولکلی کر سکتے ہیں لیکن ہم ایکچوئل کانکریٹ طرح سے کرتے نہیں ہیں کہ ایسا کیوں ہے. سیم پیج کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کون ہوتی ہے؟ کس نے یہ پوری ڈیزائن پورا پلان بنایا؟ اس میں کہ عدلیہ کا کوئی رول تھا کہ نہیں؟ لوگ کہیں گے جی عدلیہ کا رول تھا، لیکن اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے عدلیہ پہ تو کہیں گے نہیں آپ عدلیہ کو اٹیک کر رہے ہیں. ویسے ہم بات کر سکتے ہیں فوج کی، اگر اسپیسیفکلی کریں گے کہیں گے نہیں جی آپ اٹیک کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اب تھوڑا سا ہم سب کو بہادری دکھا کے فیکٹس کو ایز فیکٹس جو ہے ان کو اس طرح بیان کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے لینا جو کل ہوا، دیکھیے میں اویلیبل نہیں ہوں مطلب کیا ہو گیا ہے؟ آپ اویلیبل نہیں ہے، پولیس آئی ہے، کون سا پاکستانی شہری ہے جو یہ بہانہ بنا کے چاہے وہ ریسٹ کرنے آئے ہوں چاہے وہ صرف انہیں جو سمنز ہے وہ دینے آئے ہوں، آپ اس طرح جو ہے جھوٹ نہیں بول سکتے یا آپ اس طرح اوائڈ نہیں کر سکتے. مطلب یہ ایک بیسک سی چیز ہے، یہ تو مذاق بنانا ہے پورے قانون کا، پورے ملک کے نظام کا. اب آگے کیا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں. ہر کیس کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے. عمران خان صاحب کو ان کے جو سیکیورٹی کے خدشات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، لیکن علینا عمران خان صاحب کو یہ جو کیسز ہیں وہ فیس کرنے چاہیے جیسے باقی سب کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پاپولیرٹی کو ایکسکیوز بنا کے کہیں کہ نہیں میں جو کیسز فیس نہیں کرنے. یہ نہیں الاؤڈ، یہ نہیں کوئی بھی ریاست جو ہے وہ الاؤ کر سکتی. آگے کیسز صحیح ہے نہیں ہے اس پہ ہم تبصرہ کرتے رہیں گے. اکاؤنٹیبلٹی اس سچویشن میں بھی ہوگی کہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو. اوکے سلیم صافی صاحب، ابھی جیسے آپ بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کل کے سارے معاملے کی، سر کیا آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے ایک طرف تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے، کیا مذاق انہوں نے بنایا ہوا ہے، لیکن دوسری جانب آج جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دیا ہے کیا وہ بھی مضحکہ خیز نہیں ہے کہ وہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ پولیس پارٹی گئی ان کے ساتھ بڑا ڈرامہ ہو گیا سب کچھ ہو گیا، بٹ کیا گرفتاریاں اگر مقصود ہو تو ایسے کی جاتی ہیں پھر؟ نہیں، مریم نواز کیا کہتی ہے، عمران خان کیا کہتے ہیں، زرداری کیا کہتے ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم جو لوگ اس کا گیم کا براہ راست حصہ نہیں ہے اور اپنے آپ کو صحافی اور تجزیہ کار کہتے ہیں، ہم بھی بڑی زیادتی سے کام لیتے ہیں یا بزدلی سے کام لیتے ہیں یا پتہ نہیں میں اس کو اب کیا نام دے سکتا ہوں. آپ اپنے ذرا پرانے پروگرام نکال لیں اور اس وقت کے چلانے شروع کر دیں تو یہ قوم پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا کہے گی کہ ہم ثاقب نثار کے بارے میں واہ واہ کرتے تھے. اب مثلا اگر جھوٹ کی بات ہو تو 2 کیسز میں میرے سامنے ثاقب نثار نے جھوٹ بولا ہے. ایک میرے سامنے اس عدالت میں اس نے وعدہ کیا تھا کہ باجوڑ کے اس مظلوم فیملی کو میں انصاف دوں گا اور میں اعظم سواتی کے ساتھ یہ کروں گا. جی آئی ٹی پہ کروڑوں روپے خرچ ہو گئے اور وہ جی آئی ٹی کی رپورٹ ادھر پڑی رہی اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اس ثاقب نثار نے اس خاندان کو رتی بھر انصاف نہیں دیا اور اعظم سواتی اسی طرح مزے کرتے رہے. دوسرا
میرے سامنے اس ثاقب نثار صاحب نے نقیب اللہ محسود کے مظلوم باپ سے کہا تھا کہ میں تمہیں انصاف دلاؤں گا، وہ انصاف انہوں نے دلا دیا. تو یہ جو ہم جنرلائز کر لیتے ہیں نا. تیسری بات اب آ جائے پاناما پہ. پاناما پہ آپ نے ایک کو تو سزا دے دی، سب سے زیادہ تھی وہ ترقی فیملی کی. ان کے 3 لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے تھے. جب بھی ان پہ کیس بنائے وہ عدالتوں میں پیش ہوتا رہا. زرداری پیش ہوتا رہا، فریال تارپور پیش ہوتی رہی، جیل بھی گئی. مریم نواز جیل بھی گئی، پیش بھی ہوتی رہی. نواز شریف جیل بھی گیا، پیش بھی ہوتا رہا. یہ جتھے جو ہے نا، پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو جتھا بنا کے اپنے گھر کے سامنے یا پھر عدالت کے سامنے جمع نہیں کر سکتے. تو اس لیے ایک تو ان سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنا درست نہیں ہے. تو یہ اکراس دا بورڈ جب ہم کر لیتے ہیں کہ جی وہ فلاں کا بھی ایسا ہوا تھا اور فلاں کا بھی ایسا ہوا تھا، تو یہ انصاف نہیں ہے. ہمیں بھی ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. سر ہمیں نہ کہا کریں نا، ڈائریکٹ اپنے پڑوسی کی طرف منہ کر کے کہیں. آپ یہاں پہ پینل پہ بیٹھے ہوئے 2 ہمارے اینالسٹ ہیں جو اس وقت بھی تنقید کیا کرتے تھے اور آج بھی وہ صحیح نہیں کہہ رہے، تو یہ تھوڑی زیادتی ہو جائے گی. کہہ دیں سہیل وڑائچ صاحب. نہیں صرف میرے پڑوسی نہیں، بہت سارے ایسے ہیں. آپ جو ہے اب ہم دونوں کو لڑانا چاہتی ہیں. نہیں میں بالکل نہیں، میں تو صرف ریکارڈ درست کروا رہی ہوں. ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. ثاقب نثار کی تعریفوں والے بھی آپ کو ملیں گے، باجوہ کی تعریفوں والے بھی آپ کو ملیں گے، عمران خان کی ان اقدامات کے سپورٹ کرنے والے بھی آپ کو ملیں گے. خود عمران خان صاحب اس بات کی سب سے بڑی مثال نہیں ہے. پی کا ترمیمی آرڈیننس کون لایا تھا؟ پی کا ترمیمی آرڈیننس لانے والے کے ساتھ وقت بڑا کم رہ گیا ہے. سہیل وڑائچ صاحب کو میں کہتا ہوں کہ ایک جرنلسٹ کیسے حمایت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے سر. سہیل وڑائچ صاحب، سر آپ کی رائے کیا ہے؟ جو کل سارا کا سارا معاملہ ہوا ہے اس کے اوپر نون لیگ کہہ رہی ہے کہ امتیازی رویہ رکھا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ کیسز سے متعلق. کیا آپ انڈیپینڈنٹ آبزرور کے طور پہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ایسی ہی بات ہے، گنجائش دی جا رہی ہے خان صاحب کو؟ دیکھیں، بڑی واضح طور پر عدلیہ کی طرف سے جو ہے امتیازی رویہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اور آپ دیکھیں نا، نواز شریف ابھی تک نائل ہے، مریم کے خلاف کیسز ہیں، مسلم لیگ نون کے ہر بندہ کیس بھگت چکا ہے، جیل رہ چکا ہے. تحریک انصاف کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے. تحریک انصاف میں نہ کوئی نائل ہی ہوئی ہے، تحریک انصاف میں نہ کوئی گرفتار ہوا بھی ہے تو وہ چھوٹ گیا ہے. اس طرح نیب کے کیسز نہیں ہیں، اس طرح ان کے خلاف اس طرح وکٹمائزیشن نہیں ہے، اس طرح ان کے پیچھے پولیس نہیں لگی ہوئی. تو یہ بڑا فرق ہے. اب بھی میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک رکھا جا رہا ہے، ان کے ساتھ مہربانیاں کی جا رہی ہیں. وہ اب بھی لاڈلے ہیں، اور جو دوسرے ہیں ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں سسٹم میں سے اب بھی مخالفت جاری ہے. دیکھیں، ابھی تک نواز شریف کے کو بحال تو نہیں ہو سکے، ابھی تک نااہل ہے، ابھی تک وہ پاکستان واپس نہیں آ سکے. ان کی پارٹی الیکشن میں جانے والی ہے لیکن ابھی تک وہ نہیں آ سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مقدمات کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. اگر ان کے مقدمات کا فیصلہ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ فوراً آ جائیں گے پاکستان. بس سہیل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس طرح کے تحفظات اٹھانا زیادہ بہتر ہے نون لیگ کے لیے، یا پھر چھوڑیں حکومت، کال کریں الیکشنز اور پھر ایک دفعہ سب کو ٹیک آن کریں کہ بھائی یہ سب کچھ نہیں چلے گا، مفاہمتیں نہیں چلیں گی؟ میرا خیال ہے یہ کو کر کے دیکھ چکے ہیں. پچھلی دفعہ جب انہوں نے یہ کیا تھا تو وہ یہی کیا تھا کہ نواز شریف نکل آئے تھے کہ دیکھیں سپریم کورٹ بھی جو کرنا ہے کر لے، جو اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے کر لیں. لیکن اس کا نتیجہ نکلا نا کہ وکٹمائزیشن ہوئی، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، نااہل ہوئے. وہ تو وہ اس پروسیس سے گزر چکے ہیں. تو انہوں نے سمجھا یہ راستہ زیادہ بہتر ہے، انہوں نے سمجھا یہ راستہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، ریما وانٹس ٹو ایڈ سم تھنگ. جسٹ ون لائن. بہت سے ہمارے تجزیہ کار اینکرز، میں ان کی بات کروں گی، پولیٹیشنز کی نہیں کروں گی، وہ کہتے ہیں یہ کنٹینیویشن ہم دیکھ رہے ہیں، ہائیبرڈ 2.0 دیکھ رہے ہیں، ہائیبرڈ پلس دیکھ رہے ہیں. میرا اختلاف یہ ہے کہ اگر یہ ہائیبرڈ پلس یا ہائیبرڈ 2.0 ہوتا تو عمران خان صاحب اس وقت آزاد نہ ہوتے، اس وقت وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہوتے، اس وقت وہ اریسٹ بھی ہو چکے ہوتے، اس وقت میڈیا پہ ابھی تک ان کے لیے اتنے حمایت کرنے والے نہ بیٹھے ہوتے. ایشو یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کے خلاف اور باقی جو اس وقت حکومت میں پارٹیز ہیں ان کے خلاف ایک سیم پیج نظر آتا تھا،
اس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ، آپ کی عدلیہ اور آپ کا میڈیا، وہ سب ایک طرح سے ایک یونٹی نظر آتی تھی ان کی ایکشنز میں، ان کی بیانات میں. اب ہمیں وہ نظر نہیں آتا. یہ حکومت تو کوشش تو کرتی ہے پیمرا کو استعمال کر کے مزید کچھ سیڈیشن کے مقدمے بنا دے، دہشت گردی کے مقدمے بنا دے. بہت آسانی سے ریلیف مل جاتی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو طاقت انفارچونیٹلی پاکستان میں قانون کے ذریعے نہیں آتی. طاقت جہاں سے آتی ہے وہاں پہ اس وقت اس طرح کی سوچ نہیں پائی جاتی عمران خان صاحب کے لیے، اور اگر سوچ پائی جاتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ول نہیں پائی جاتی جو اس وقت تھی. تو یہ کمپیریزن میرا خیال ہے ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ ڈفرنس ہے. تو ہمیں یہ اکویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اب بھی وہی ہو رہا ہے جو 2017 میں ہو رہا تھا نون کے خلاف. ٹھیک ہے جی.